نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد آلہ الفال فمرسول. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدد الجود والكرم. اللهم صل على محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد. الحمدللہ تقدیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، فضل کیا کہ آج کی اس عظیم رات میں، جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر نہ صرف عبادت کی توفیق نصیب فرمائی، بلکہ اس سے بڑا انعام عطا فرمایا کہ ہمیں بیٹھ کر اجتماعی طور پر ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ کو اپنے ذکر کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ بندے کے لیے اس سے بہت فائدہ ہے. اللہ کو یاد کرنے والے تو بہت ہیں. پوری کائنات، ذرہ ذرہ آسمان کا، زمین کا، کوئی چیز بھی اس کا وجود ہی نہیں جو اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کو پکارے نہ، اللہ کی حمد نہ کرے، اللہ کی ثنا نہ کرے. تو یہ سب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے. جس پہ اللہ مہربانی فرمائے اس کو اللہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. صبح بھی یاد کرنے کی توفیق دیتے ہیں، رات کو بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی. بہرحال بندگی یہی ہے، بندے کا کام یہ ہے اللہ پاک کو ہر وقت یاد رکھے اور یاد کرتا رہے. ہم اس دنیا میں جو اس خاص مقصد کے ساتھ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک عارضی جگہ ہے، ایک مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. کس وقت کال آ جاتی ہے واپسی کی، اللہ کو اس کا پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں اس کے بارے میں. نہ اس کے لیے کوئی گارنٹی ہے کہ آپ بیمار ہوں یا کوئی بیماری لاحق ہو یا کوئی طوفان ہے، کوئی مصیبت ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ صحت مند انسان کو اٹھا لیتا ہے، چاہے نہ اٹھائے تو ہزاروں بائی پاس ہوئے ہوں، اس کو کئی بیماریاں ہوں، لیکن چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو جس حال میں چلتا ہے اپنے اس مقصد کو سمجھے اور مقصد کو حاصل کرے. اس وقت ہم ایک ہی عالم کے اندر ہیں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، لیکن جب موت آئے گی انسان کی، جب مرتا ہے تو پھر دو عالم بن جاتے ہیں، دو حصے میں تقسیم ہو جاتی ہے دنیا. ایک جنت اور ایک دوزخ. جنت اور دوزخ دو حصے بن جاتے ہیں. جنت جو ہے وہ اللہ کی خوش ندوئی کی جگہ ہے، رضا کی جگہ ہے. جہنم جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کی جگہ ہے. تو جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ کیونکہ خوش ندوئی کی جگہ ہے، اللہ کی رضا کی جگہ ہے. اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لیا ہو. بات سمجھے؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہوگا، جس سے اللہ خوش ہو گیا ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے. کوئی نہیں جا سکتا جنت. وہ ہائی خوش ندی کی جگہ اللہ تعالیٰ کی. اللہ بنائے نہ جگہ اس لوگوں کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے خوش ہوگا. جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اللہ کو غضب کی جگہ ہے، ناراضگی کی جگہ ہے،
جنہوں نے اللہ نے اس دنیا کے اندر اس کو ناراض کیا ہوگا، اور جب اس دنیا میں جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا کیا ڈیوٹی ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا. ہر مومن کو خواہش، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت. دعا ہے اس کی، اور دعا مانگنی چاہیے. حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان 3 دفعہ روز جنت کو طلب کرے گا تو جنت کہتی ہے اللہ تعالیٰ یہ مجھے مانگ رہا ہے، اس کو عطا فرما دے. اور 3 دفعہ جو جہنم سے پناہ مانگے گا تو جہنم کہتی ہے اللہ تعالیٰ یہ شخص جو 3 دفعہ مجھ سے جہنم پناہ مانگتا ہے تو اس کو جہنم سے دور کر دے. لیکن کتنی اچھا وظیفہ ہے یہ. دیکھیں اتنا کوشش کر لیں. تو روایتیں حسن کی حضرت ابو ہریرہ اس کو 7 دفعہ کہتے ہیں. تو 2 روایتیں 3 کی اور 1 7 کی، تو 7 دفعہ کر لیں. الحمدللہ اس کی عادت ڈالیں، معمول ڈالیں. کریں گے بھائیو؟ ہاں. کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ دیکھیں کتنی بڑی گھنٹی ہے کہ دعا مانگنی. سب ہم اگر ہم یہ سوچیں، آج وعدہ کر لیں بیٹھ کے دل میں اپنے سے کہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ بنا لیں گے 3 دفعہ یا 7 دفعہ. ہم یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جنت عطا فرما، اللہ من نسلوں کو جنہ، اللہ من نسلوں کو جنہ. اردو میں کہہ لیں، انگلش میں کہہ لیں، پشتو میں کہہ لیں، فارسی میں کہہ لیں. اللہ ساری زبانیں جانتا ہے. یہ نہ کہ عربی میں ہم کیوں کہیں، ہیزیٹیٹ نہ کریں. کہ ہم کہہ دیتے ہیں تاسیش کرنے والے بہت ہیں اللہ کے پاس، کوئی فکر نہ کریں. تو یہ پتہ کر لیں ہم سے اپنے آپ سے کہ ہر دفعہ شیطان بلاتا ہے یہ باتیں، اٹھا دیتے ہیں فوراً نماز کے بعد. کہتا نہیں، جب فرض کے بعد سب سے پہلے کام یہ کروں گا کہ میں نے 3 دفعہ یا 7 دفعہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے، مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت عطا. اللہ مصر کو چلنا، اللہ نجینا من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا، آگ سے بچا. کریں گے بھائیو؟ تو جو انسان یہ 3 دفعہ یہ عمل کر لے دن کے اندر تو اللہ جنت کو کہتی ہے. تو ہمارا ہر مومن کو خواہش کیا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. اب پتہ ہی چلا کہ مومن کی خواہش ہے اور چاہتا ہے اور ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے. سارے اعمال، ساری کوششیں، ساری زندگی تک دو جو ہماری ہوتی ہے کوشش، وہ یہی ہے کہ ہم جنت میں جائیں. ایسے ہی ہے نا. اب یہ ہے معاملہ کہ جنت کی ہمارا گاؤں جو ہو گیا وہ کیا ہے کہ ہم نے جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہمارا نہیں کام. ایک مومن کا کام جو ہے صبح سے شام تک، رات تک ایک کام ہے کہ وہ کیا کرے، اب اس نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جنت جانی. تو جنت کے اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن میں بار بار اشارے فرمائے ہیں، اعلان کیے ہیں، ان المتقین فی جنات النعیم. دیکھیں چھوٹی سی آیت سارا مسئلہ حل کر دیتا ہے مومن کو. خواہش تو رکھ لی ہم نے، اب یہ بھی نیت کر لی کہ ہم نے کوشش کرنی ہے نا بھائیو کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. اب ہم جنت میں جانے کے لیے کیا کریں؟ نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، سجدے کریں، عمرے کریں، حج کریں، کون سے عمل کریں؟ اللہ تعالیٰ نے عمل بتایا، ان المتقین فی جنات النعیم. عمل بتا دیا، پتہ نہیں قرآن بتا رہے ہیں نا ہمیں کہ جنت میں جاتے ہو تو جنت کا نام بھی لے دیا، جنت النعیم. 11 جنتیں کے نام ہیں، مقام بھی وہی ہوں گے، 11 نام جنت. ہر جنت کے درجے ہیں ایک سے اونچا. تو یہ جو نعیم ہے یہ کون سے نمبر پر؟ یہ 9ویں نمبر پر ہے، 9th. یہ کس پر ہے؟ 9th نمبر پہ ہے جنت نعیم. تو کتنا مقام ہے اس جنت کا، آپ یہ دیکھیں جنت نعیم کا. نعیم کہتے ہیں عربی کے اندر، جو اس کا ترجمہ ہے چشمے. ایک صفت اللہ نے صفت کے لحاظ سے اس جنت کا نام نعیم رکھا ہے. اور یہ جو چشمے ہیں پہلی جنت سے لے کے آخری 11ویں جو جنت کا نام ہے اس تک چشمے موجود ہیں.
لیکن نعیم جو کہہ کے لکھا ہے تو بالخصوص اس میں جو چشمے ہوں گے اس کا ہم خیال نہیں کر سکتے. چشمے سمجھنا اسپرنگ پانی کی نہریں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ کیا ہوں گے اس نہر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کا وعدہ نہیں کیا، بس کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں؟ نعیم کا وعدہ کر رہے ہیں. کرنا ہم نے کیا ہے؟ تہجد کی بات کی ہے، نماز کی بات کی ہے، عمرے کی بات کی ہے، قرآن کی تلاوت کی بات کی ہے، حافظ بننے کی بات کی ہے. نہیں، جو بات کی ہے قرآن نے وہی بات کرو. بولا سبحان اللہ. یہ تو نہیں ٹالنی بات، فیل ہو جاؤ گے. جو پرچہ آئے گا اس پرچے کو ویسی تیاری کرو، پرچے سے ہیرا پھیرے گی فیل ہو جاؤ گے. ان المتقین فی جنات، اس جنت تک پہنچنے کے لیے ساری جنتوں سے بلند جنت ہے. یہ عطا کیا کرنا پڑے گا؟ کام کیا کام کرنا پڑے گا؟ متقی، پرہیزگار، متقی. آگے بات سن. بولے ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کتنا بڑا حل ہو گیا. اتنی خوشی کی بات ہے یہ کہ اللہ جس جنت کی ہم تلاش کر رہے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں چلا جنت آئے گی کیسے. اللہ نے کہا جنت لینی ہے تو متقی بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو. اگر تم پرہیزگار بن کے میرے پاس آ گئے اور پرہیزگار بننے کی تم نے کوشش دنیا کے اندر کر لی تو اللہ تعالیٰ خود ادخلوہا بسلام امین. خود کہے گا اللہ اداؤ، ادھر کدھر جا رہے ہو؟ میں تو وعدہ کر چکا ہوں دنیا میں تمہارے ساتھ، تم تو محنت کی، تم تو پرہیزگار ہو. ادخلوہا، اللہ کا نعرہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ اللہ کی شان کے مطابق. ادخلوہا، آؤ بسلام امین. دو صفت بیان کی ہیں کہ ایسی جگہ پہ آؤ جہاں سلامتی ہے، امن ہے، نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. وہاں پہ ہم جس دنیا سے جا رہے ہوں گے نا، یہاں تو خوف، ڈر، پریشانیاں، مصیبت، ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے، خوف. اور ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے جنت کو اپنے سے دور کرتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان خوف سے، ڈر سے داڑھی نہیں رکھتا. نجی نوکری چلے جائے گی دنیا کے ڈر سے، گورا مار دے گی، داڑھی نہیں رکھنی یار، ادھر نہ رکھو، چھوٹی کر لو یار، شادی نہیں ہوگی. لڑکی نے فوٹو دیکھ کے کہتا ہے نہیں میں نے شادی کرنی، داڑھی والا ہے. خوف ہو گیا، جنت چھوڑ دی، داڑھی کاٹ دی. بیوی ناراض ہوتی ہے جی. اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں، وہ پرواہ نہیں جو شفاعت کریں گے، وہ ناراض ہو جائیں، اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. یہ نہ دنیا ناراض ہم ہو جائے. شرعی لباس نہیں پہننا، نہیں یار پھر یہ کیا کہیں گے بولے اگر میں نے یار یہ شرعی لباس پہن جی، سنت والے اگر امام مان لیں، نہیں یار یہ تو بہت بڑا مشکل کام ہے یار، یہ تو اچھا تو کیا چاہیے؟ جنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ انسان بنو، جانور نہ بنو، کھوتے نہ بنو. چوزے کھانے والے مسلمان نہیں، صرف حلال کے گوشت کی تلاش میں پھرنے والے مسلمان نہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت میں مسلمان بنو، ان کی سنتوں پہ چلنے والے بنو. صرف یہ سننے سے بات نہیں آتی، اعلانوں سے بات نہیں آتی، عمل سے بات آتی ہے. آج میں بات کر رہا ہوں، مجاہد وہ ہوگا کہ سر پہ امامہ باندھ کے اٹھے گا اس مجلس سے، داڑھی کی نیت کر کے اٹھے اس مجلس سے. عورتیں سن رہی ہیں تو نقاب اور برقعے کی نیت کر کے اٹھے اس مجلس سے. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں جنات النعیم کھل جائے گی اس کی. اللہ ہم سے دور نہیں ہے، جنتیں ہم سے دور نہیں ہیں. یہ بتا دوں آپ کو، یہ تو ہم نے خود دور کیا ہوا ہے. ہم منافق ہیں، ہم منافق ہیں، ہپوکریٹ ہیں. ہم سوچتے کچھ ہیں، دکھاتے اور ہیں، نعرے اور مارتے ہیں. اور آج پوری دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے کہ سب ڈرامے باز لوگ ہیں. یہ یار ہپوکریٹ. مسجدیں 3-3 فٹ کی اور 4-4 منزلوں کی ان کی منزلیں ہوتی ہیں، اندر کھوکھلا ہے. جس نبی کے نام پہ یہ مینار بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، اس نبی سے تعلق ہی نہیں ہے لوگوں کا.
واللہ یہ باتیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے کافروں کی زبان سے کہ یہ چور ہیں لوگ، میں نے خود سنی ہے. I heard myself. میں حیران ہو رہا تھا کہ ان کو علم ہے ہر چیز کا. میں بڑا حیران ہو رہا تھا، اتنے انفارمڈ لوگ ہیں یہ، they know everything about us. کہتے یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، کہتے جو ان کے نبی نے ان کو بتائی یہ باتیں نہیں کرتے ہم اس پہ. They don't do it. یہ کچھ اور لوگ ہیں. اللہ کی قسم ہم سے مسلمان ہو گئے، ہم تو ڈیروں کے حساب سے ہیں، روٹی کمانے ہیں ہم لوگ. کوئی بھی ایک انسان یہاں پر اللہ کو دین کو پھیلانے آتا ہے، ایک شخص آتا، میں قسم کھا کہتا ہوں کہ یہاں اسلام پھیل جاتا. ایک صحابی جاتا تھا، ایک صحابی جاتا تھا، کیونکہ صحابی نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ قرآن اور نور ہوتا تھا، نبی کا نبوت کا نور چلتا تھا ان کے گفتار میں، کردار میں. ہندوستان میں کہاں سے اسلام آیا؟ یہ لوگ آئے. کسی تجارت سے پھیل گیا گجرات کے اندر. کون سی قوم آئی ہے کہ اتنے اچھی تجارت کرتے ہیں لوگ؟ کریکٹر تھا. آج ڈھیروں لوگ ہم یہاں پر ہیں سب میں، لیکن نہ ہماری مزاج ہے، نہ ہماری سمجھ ہے، نہ ہماری سوچ ہے، سطحی باتیں کرتے ہیں. تو نبی اکرم کی اطاعت کی بات آتی ہے، فوراً بس وہیں بدل، وہیں بدل. حکم یہ کہ نقل کرو اپنے نبی کی، لباس ان کا پہنو. ہم اللہ کے سجدے کرتے ہیں ان کافروں کا لباس پہن کر. یعنی تعجب کی بات ہے. تو دیکھ لینا جو جمعے میں دیکھ لینا کیا لباس لوگوں نے پہنے ہوں گے، پیچھے سے ننگے نظر آتے ہیں، ٹائٹ لباس، ان کی نقلوں میں لباس پہنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں مسلمان ہیں کیونکہ ہم حافظ ہیں، ہمارے سینے میں تو قرآن ہے، ہم تو اتنی تلاوت کرتے ہیں، کچھ نہیں چلے گا. ان المتقین، اللہ تعالیٰ کا یہ جنتیں جو بنائی ہیں، یہ نہریں ہم نے بنائی ہیں، یہ سب قرآن کے جو ہمیں بیانات دیے ہیں، یہ متقین کے لیے ہیں. بڑا بلند ہے وہ حافظ جس کے سینے میں قرآن ہے اور وہ تقوی رکھتا ہے، وہ تو بلند ترین انسان ہے، وہ تو پشتوں کو بخشوا دے گا. بدترین انسان ہے، گندا انسان ہے، جہنم میں ویسا حافظ جو قرآن کے خلاف چلتا ہے اور سینے میں قرآن رکھتا ہے. دونوں چیزیں بلندی پہ جائے تو یہی علم، یہی قرآن اس کو اتنے آسمانوں کو عروج پر لے جاتا ہے، اور یہی انسان جب گندی حرکت کرتا ہے اس کو نیچے کیڑے کی طرح تباہ کر دیتا ہے. یہ چیز یہی لعنتیں بھیجتا ہے قرآن اس کو. کہ میسج نہیں پڑھتا تو قرآن میں، قرآن اس کو کہتا ہے اطیع اللہ اطیع رسول. یہ نبی کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جس کی شکل بنائے گا، جس کا لباس پہنے گا، جو کبھی شرمائے گا نہ اس کی کسی جگہ بھی دنیا میں چلے. دنیا ساری مومن کی دنیا ہے، کسی جگہ سے نہ اماموں سے شرم آئے، نہ داڑھی میں شرم آئے، نہ لباس سے شرم آئے، نہ ان دھوتیوں سے شرم آئے. زمین ہماری ہے، لباس ہمارا ہے. اس طریقے کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں جنت فردوس دے دیں، جنت نعیم دے دیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں دوستو؟ جو کہ سمجھتا ہے صحیح سے ہاتھ کھڑا کرے. ویسے ہوں سمجھتے صحیح. ماشاء اللہ آپ کے درجات کو فرمائے. نفاق تو نکالیں اپنا، کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی بات کرتے ہیں، اس کی محبت تو دل میں لے کر آئیں. یا رٹ مارتے رہتے ہیں بس صرف دین آ جائے، دین کہاں سے دین آ جائے؟ کوئی آسمان سے اترے گا؟ آسمان سے دین اترے گا؟ وہ دین مانگے گا. ایک مومن کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ دیتے ہیں، کلمہ پڑھ دیتے ہیں. انوشا کشمیری رحمت اللہ کا وہ چہرے پہ کپڑا ڈال کے چلتے تھے. کیوں کہ چہرہ اٹھتا تو کئی ہندو مسلمان ہونے شروع ہو گئے. تو جب ان سے پوچھا کہ تم مسلمان ہوتے کیوں، کہ ہم کیا کریں، اس کا چہرہ ہی ایسے دیکھ کے ہم کلمہ پڑھ دیتے ہیں. آج کی ایک بزرگ کی بات ہے، کیونکہ اندر ان کے نور تھا، سنت کا، قرآن کا. ہپوکریسی نہیں تھی، ایمان تھا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جنت میں جانا کیا بنو؟ ان المتقین فی جنات النعیم. اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے متقی بننا ہے.
متقی کیا چیز ہے بھائیو؟ کوئی اس کی بڑی تعریف نہیں ہے. بہت ہی آسان چیز ہے کہ اس کے لیے آپ نے ڈائری نکالنی پڑے گی, سرٹیفکیٹ پڑھنا پڑے گا, کوئی بہت بڑی تفسیریں پڑھنی پڑیں گی. بہت سمپل چیز, اللہ سے کوئی بات بتاتا ہے, بہت سادہ ہے دین ہمارا. حالات نہیں سمجھ سکتا, بچے بھی سمجھ سکتے کہ متقی کیا ہوتا ہے. کیا متقی؟ جی وہ تو بڑا اونچی کام ہے, یہ کوئی اللہ والوں کہا جاتا ہے متقی, وہ جو بہت بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی متقی. تو ہم تو بڑے کہاں جی, ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہر متقی جنت میں, جنت نہیں میں جائے گا, میں اس کو آوازیں ماروں گا, آؤ سلامتی کی طرف, امن کی طرف آ جاؤ. اللہ کہ اس سے بڑا امن تمہیں کہیں نظر نہیں گا جس جگہ میں تمہیں بلا رہا ہوں, جنت. سبحان اللہ, امان. اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں, نبی ارشاد فرمایا کہ جنت ایسی جگہ ہے, حدیث نبی ہوتی کہ نہ تیری کان آنکھوں نے کبھی ایسی چیز دیکھی ہوگی نہ دیکھ سکتی ہے, نہ کانوں نے سنی نہ سن سکتی ہے, اور نہ تیرے دل میں ایسا خیال ہی آ سکتا ہے اس حسن کا, اس کی بلندگی کا, اس کی نزاکت کا, اس کی خوشبوؤں کا. دل میں کتنے بھی خیال لیں آپ, دل ہے نا یہ حسین, جتنا بھی آپ بنا لیں نہیں آ سکتا ایسی حسین چیز. کیا سیب ہوگا اس کو, کیا کیلا ہوگا, کیا حور ہوگی, کیا مکان ہوں گے, یہ صرف نام سے ہم سمجھ سکتے ہیں, اس کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. کس کو ملے گا؟ آج جس نے کام کر لیا وہ جو قرآن کے مطابق ہے. میرے بھائیوں, آج کی مجلس کو آپ قیامت مجلس بنا لیں, کل زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, غور سے سن لیں بات. جنت چاہتے ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیں آج کہ کس چیز سے ہمیں جنت ملے گی. قرآن پڑھ رہا ہوں, کہ گیتا نہیں پڑھ رہا, وہ گرنتھ نہیں پڑھ رہا, میں آپ کو سامنے کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن پڑھ رہا جو اللہ نے ہمیں دی ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. چھوٹی سی آیت پڑھیے, پورا دین مل جاتا ہے انسان کو, پورا دین. بس اس پہ کوشش کرے آدمی. کیا چیز ہے متقی؟ فرمایا متقی اس کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچے. جو گناہوں سے بچتا ہے, گناہوں کو ترک کرتا ہے, گناہوں سے بھاگتا ہے, وہ متقی ہے, پرہیزگار ہے. جس نے یہ کام دنیا میں رہ کے کر لیا کہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیا, اس نے اپنی آنکھ کو بچایا, زبان کو بچایا, ہاتھ کو بچایا, جسم کو بچایا. یہ نہیں کہ سجدے کر رہے ہیں اور خیالات کہیں جا رہے ہیں, مسجد میں نماز پڑھنے پیچھے ٹیلی فون پہ کھیل رہے ہیں, گیمز کھیل رہے ہیں. یہ ہوتا ہے, دیکھیں ٹیلی فون بھی چل رہے ہیں اور ساتھ میں انتظار بھی کر رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوگی, ٹائم دیکھے جا رہے ہیں, گیم بھی کھیل رہے ہیں ٹیلی فون کے اوپر. ٹیلی فون بھی ہو رہے ہیں باقاعدہ, گرل فرینڈس کو فون کر دیتے ہیں بیٹھ کے. کیا نماز ہے, یہ دین ہے. سب چیز تو کوئی اندر کی سیٹسفائی انسان کو نہیں ہوتی ایسے دین کے ساتھ. کیا لو نماز میں اس چیز دیکھتے مجھے بتائیں. تو پہلی چیز یہ ہے, اللہ کے نبی نے, اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے تو جنت بھی اونچی جہاں میں آوازیں ماروں گا, کون سی ہے؟ کہ گناہوں سے بچنا شروع کر دو. تمہیں کسی عمل کی بات نہیں کی ہے, کسی عبادت کی بات نہیں کی. اور سب سے بڑی یہ کام ہے, آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں, رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن نگاہوں سے گناہ سے بچانا بڑا مشکل ہے. نگاہوں کو بچانا, اور یہ آج کل کا سب سے بڑی عبادت ہے آج کے دور کی ینگ لوگوں کے لیے بھی, ینگسٹر کے لیے, بوڑھوں کے لیے. یہ نہیں کہ 80 سال کا بوڑھا وہی کام کرتا ہے نگاہوں کے ساتھ, کہ اس کے اندر ہمیشہ جوان رہتا ہے. مت دیکھیں گے بابا جی ہیں کھانس رہے ہیں, اندر شیطان گھسا ہوا ہے اس کے. تو جنت کے لیے علم بھی حاصل کریں, قرآن بھی حاصل کریں, حافظ بھی بنے, سب کچھ بنے, لیکن اگر کامیاب ہونا ہے تو جنت کس چیز سے ملے گی؟ اگر اس کے ساتھ گناہوں سے پرہیز ہو گیا, ورنہ اس سب عمل بھی بیکار چلا جائے گا. سمجھ میں اگر کہ اس چیزوں کے ساتھ ہم نے گناہوں سے بچنا شروع کر دیا, سبحان اللہ,
وہ درجات ہیں. میں بتاؤں 9ویں درجے میں پہنچا رہا اللہ تعالیٰ. یعنی اور لوگوں کو تو پہلی دوسری ادن یہ سب آئیں گے. ایسے لوگ جنات سٹارٹ ہی نہیں چھوڑی تو ٹھہرے گا کہاں جا کے؟ مجھے بتائیں آپ. اس میں ہے محنت انسان. کوئی مشکل نہیں. گناہوں سے بچنے کے لیے مشکل نہیں ہے کوئی. اس کے بھی طریقے اللہ نے آسان کیے ہیں. سب سے پہلی چیز اگر ہم بچنا چاہتے ہیں آج سوچ رہے ہیں اب پکی کر لیں نیت کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو ایک ہی چیز ہمیں جنت میں پہنچائے گی. وہ کیا ہے؟ مجھے بولیں. گناہوں سے بچنا. پرہیزگاری. مانتے ہیں قرآن کی بات؟ نہیں مانتے ہیں. پھر کوشش کریں گے یا سے نہیں کریں گے؟ ہمارا سارے کریں. اللہ جو توفیق کرے. لیکن اس پہ بھروسہ نہیں ہے. نہ تب تلوا مالا کو اپنے مالوں کو ضائع مت کرو. کہتا ہی نہیں قرآن کہتا ہے. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. کیوں تہجد کی نماز ضائع کرتا ہے؟ کیوں جو تم نے پورا قرآن کو حفظ کیا ہے ضائع کر رہا ہے؟ کیوں اپنے علم کو ضائع کر رہا ہے؟ 8 سال تم نے محنت کی دارالعلوم کے اندر. Why you wasting all these things? Why don't you control it? I give you power for that. Power دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں. Use it. کیوں نہیں کرتے اس کو استعمال؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہماری انٹینشن نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم بکھرے ہوئے انسان ہیں. ہم کہاں سے لیں؟ کیا کریں؟ کیوں نہ کریں؟ ایک کی طرف لگ گئے, ادھر لگ گئے. اس کے پاس نہ جاؤ, اس کی بات سمجھو. ہمیں دین چاہیے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں آخرت چاہیے. ہمیں وہ وقت ہمیں قبر میں اتارا جائے وہ قبر چاہیے جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا عمل, اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں جو عذاب قبر سے بچا سکتا ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی نے کہا. فضائل اعمال پڑھ کے حضرت شیخ نے لکھا کہ کوئی عمل میں جو پہلا مقام ہے ہمارا مرنے کے بعد, جب پہلا ذات ہوتی ہے قبر کی, پتہ ہے آپ کو, دلائیں گے دلائیں گے یہاں آپ کے پھر, اور آپ کو یہاں جنازہ پڑھایا جائے گا. یہاں سے اٹھائیں گے, پھر وہاں سے نکالیں گے. حضرت صاحب کو, شیخ صاحب کو, پیر صاحب کو, عالم صاحب کو, سب کو ادھر سے نکالیں گے دھکے مارتے ہوئے. اٹھاتے جلدی کرو جلدی کرو. آدھے یہیں رہ جائیں گے, چند لوگ جائیں گے, اور لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے, یار جلدی فارغ کرو, ہمیں جا کے دکان کھولنی اپنی, کیا مرا تو فارغ ہوا. یہ گھر میں بیٹھ کے لوگ اس کی حساب کر رہے ہوں گے کہ یہ حصہ میرا ہے. خدا کی قسم میں لڑتا دیکھا ہے, یہ انگوٹھی مجھے دے دو, یہ بندہ مجھے دے دو, یہ آپ کی اولاد کرے گی یہ کام. یہ میرا حصہ ہے, بڑے بھائی کو نہ جائے, چھوٹے کو نہ جائے, وہ اس کا حصہ پی جائے گا. یہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. بھاگے جا رہے, کہاں لیے جا رہے ہیں بھائی مجھے؟ وہ مردہ پوچھتا ہے, are you going? وہ میرے محبوب, تو میرا بہت پیار کرتا تھا مجھ سے, تو مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ کہ ٹھہر. وہ بھاگے جا رہے کس طرف؟ کہ یار یہ تو شہر چھوڑتے جا رہے ہیں سارے. وہ حیران ہوگا مردہ. ایک صاحب آئے کہ مجھے, میں نے تو رات عجیب خواب دیکھا. میں کیا خواب دیکھا؟ کہتے میں مر گیا ہوں. اچھا یہ تو بالکل صحیح ہے. پھر کیا ہوا؟ میں حالانکہ میں ہوش پہ تھا کہ میں مر گیا ہوں, فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا, پھر انہوں نے میری جان نکال دی. پھر کہتے فرشتے اٹھا کے مجھے اوپر لے جا رہے ہیں. پھر کہتے ایک آسمان, 2 آسمان, اور میں لیٹوں. میں کہوں خدا کے واسطے میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ آدمی نے مجھے پتا ہے. پھر وہ کرتا ہے کیوں جو میں نے کہا نہیں, یہ ڈاڑی بڑی مشکل ہے. یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اس کو, لیکن پھر بھی ڈاڑی نہیں رکھی اس کو. صحیح مسجد میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, آپ میں بیٹھتا ہے وہ آدمی, اتنا پکا کر دیتا ہے شیطان کفر اور شرک پر, اس کو وہ نہیں ہلتا, نہیں سنتا, نہیں مانتا بات. نہیں داڑھی نہیں رکھنی سے. اللہ کی بتایا کہ مجھے اٹھا لیا اور لے گئے, اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار دیا گیا. میں چیخ رہا ہوں تو بات نہیں سن رہے ہو. میں, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, تم مجھے ایک دم کیوں مار دیا؟ میں تو بیمار بھی کچھ نہیں تھا. ان کا شور نہ ہوتا تو مر چکا ہے. فرشتوں نے کہا. پھر میں بہت چیخا, کہتے تھے اونچے چلے گئے. پھر کوئی آواز آئی کہ اس کو واپس لے جاؤ. تو اسی طرح پھر میں ایک دم مجھے آیا تو مجھے نیچے رکھ دیا گیا.
میں کہا اب تو داڑھی رکھے گا؟ میں کوشش کروں گا، دعا فرمائے۔ میں کہا اندر شکل نہ دکھانا مجھے، بھاگ جائے یہاں سے، میں خبردار تو میرے ذکر میں آیا تھا، یہاں سے تو رد ہو گیا۔ تبول قلوب والا قرآن کہتا ہے میں مہور لگاتے ہوں دل کے اوپر، اس کے سمجھ نہیں سکے گا وہ، کیوں مقدر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ نبی کا، میرے نبی سے زیادہ اس نے غداری کی ہے، won't come to me now۔ یہ میں ساری آپ کو جو ہے باتیں بتا رہا ہوں تبلیغ، میں آپ کے سامنے کوئی سٹوری نہیں سنا رہا۔ بھائی سمجھیے موت ایسی چیز ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا انسان کو، اس چیز کی تیاری کرو جہاں اسی وقت ہم نے چلے جانا ہے۔ کل کی بات ہے، ہمارے سلسلے کا آدمی گیا مکے گیا، ابھی کل کی بات بتا رہا ہوں، وہاں سے ٹیلی فون ہے میرے ساتھ ایک آدمی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، تو ہم زیارتیں کر کے آئے، کمرے کے اندر آیا، کمرے کے اندر آ کے وہ اس کو جو تھا وہ ایک دم پتہ نہیں عجیب سا حال اس کا ہوا، یہ کل کی بات بتا رہا ہوں، فون ہے کہتے اس کا عجیب سا حال ہوا، ہم اس کو پکڑا میں نے، اب وہ آدمی جوان ٹھیک ٹھاک بلکہ جم چلاتا ہے یہاں، اس کو میں کہ کیا ہو، ہم اس کے لیے ہاسپٹل لے گئے، کہتے 90% ختم ہو چکی ہے اس کی زندگی کی، ہے کیا ہو گیا اس کو، دعا کریں۔ تھوڑی دیر فون ہے ہیز گون۔ آپ میں اتنے لوگ ہوں گے جن کے بائی پاس ہوئے ہوں گے، جنہوں نے آپریشن کیے ہوں گے، یا بیٹھے ہوں گے، یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، جنہوں کے ہوتے رہتے نا آپریشن، 3 پڑی ہوں گے، 4 پڑی ہوں گے، وہ یہاں پر ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک جم چلانے والے انسان، طاقتور انسان، وہ جا چکے، روک لیا اس کو کسی نے۔ اجتماع عذاب قبر سے سب سے بڑی چیز بچانے والا ہے، جب انسان یہ بات سن لے، قلوب میں کیا کہ اس جگہ جب مجھے دھکیلا جائے گا، پھینکا جائے گا، چاہنے والے سب بھاگ چلے جائیں گے، رک جائیں گے، گھروں میں اس کے پیسے تقسیم ہو رہے ہوں گے، انگوٹھی اتار رہے ہوں گے، عورتوں کے یہ بندے چھین رہے ہوں گے، بیوی سوچ رہی ہوں گے عدت پوری ہو تو فلاں آدمی مجھے رشتہ دیتا، میں اپنا حساب کروں رشتوں کے، اور پہلے انتظام ہو چکے ہوں گے، اب وہ قبر میں پھر مٹی پھینکی جا رہی ہوگی اس کے اوپر، میرے اور آپ کے، وہاں ہوگا کوئی غم خان، وہاں نماز کا حساب ہوگا سب سے پہلے کہ نماز تو نے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، نہیں جی پھر کام پہ کون، میں آ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، میں کیسے، کام کام کام، جس رب نے نماز کا حکم دیا اس کو پتہ نہیں کو کام بھی کرنا ہے، صبح بھی کرنا ہے، تو اس نے کیوں فجر کا کام رکھ دیا؟ یہی تمہاری آزمائش ہے۔ کیا اگر اس کو پتا ہوتا تو کیا وہ چھوٹ نہیں دے سکتا کہ جب تم نے کام پہ جانا ہے تم فجر زور کے ساتھ پڑھ لے؟ کل بچائے گا آپ کو کوئی؟ مجھے کوئی بچائے گا کہ جماعت کیوں چھوڑی؟ کام کی وجہ سے، تو اس کا عذاب نہیں ہے، ایسا عذاب ہے قبر کے اندر جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی پیر نہیں آئے گا، کوئی سفارشی نہیں آئے گا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، کوئی عالم نہیں آئے گا، کوئی ختم نہیں چلیں گے وہاں۔ یہاں لوگ حلوے پوڑی کھا رہے ہوں گے، ختم ہو رہا ہے جی، اس کو بخش تو بڑا، اس کو پہنچ رہا ہے، حلوہ پہنچ رہا ہے، اس کو تو تمہارے پیٹ میں پہنچ رہی ہیں یہ ساری چیزیں، اس کے پاس کیا جا رہا ہے؟ اس کی گورنمنٹ قرآن پڑھ رہی ہو میاں، وہ تو سب کی اچھی بات، اندر اس سے پہلے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتا رہا اس دنیا میں، ان المتقین فی جنات النعیم، یہ سنا نہیں تھا تو نہیں یہ بات؟ آج اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں آپ کو بٹھایا ہے پیغام دینے کے لیے، اس طرح سناتے ہیں اللہ تعالیٰ چیزیں انسانوں کو۔ میرے ذہن میں کیوں یہ آیتیں آئی ہیں؟ مطلب میں کوئی پیر حضرت صاحب اونچا کوئی نہیں، میں تو آپ ہی کی طرح آپ کی جوتیوں کو خاک ہوں، میں تو خود گناہ گار انسان ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے اصل راستے کی تیاری آپ کی وجہ سے نصیب ہو رہی ہے۔ میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا، بائی دا وے آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی سیلف، بٹ آئی ایم انتظر النفس ما قدمت لغد، میں اپنا حساب کر رہا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیں۔ غد غد کہتے ہیں کل کے لیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَانْتَنْظُرْ نَفْسٌ، غور کر، غور، وَانْتَنْظُرْ، اے انسان غور کر، کس چیز پر؟ وَانْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اس قبر کے لیے کوئی چیز بھیجی ہے؟
اس قبر میں کھڈے میں تجھے پھینکیں گے, بچھو ہوں گے, سانپ ہوں گے, تو چاہتا ہے کہ وہ جنت کی کیاری بن جائے, تو چاہتا ہے کہ وہاں تیرے محل بن جائیں, وہاں چاہتے ہیں جنت کی ٹھنڈی. ہاں اب سوچ, بل تنظر ہے, قرآن کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا, کہہ رہے ہیں نا. سوچتے ہیں کبھی ہم کیا سوچتے ہیں, یار تو مکان لیا ہوا ہے, یا اس کو کھلا مکان لے لیتے ہیں, یا یہاں تو تنگ ہو رہے ہیں, یا فلاں لیتے ہیں, اس ملک میں اس میں تھنکنگ لائک دیٹ. قرآن کیا کہہ رہا ہے, بل تنظر نفس, پاگل بستر پہ بھی یہ سوچ, چلتے پھرتے یہ سوچ کہ تیرے پاس ہے کب, غد, کل کیوں کہا. سبحان اللہ, کیا انداز ہے قرآن کا. کل ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے بھجی کل لے لیں, یعنی جس چیز کو جلدی کرنا ہو کہ فوراً اس کو ہم کہتے ہیں کل آ جاؤ, کل لے لو. ہے یا نہیں ایسا؟ تو اللہ نے کہا یہ دور نہیں ہے, جس موت کو تو دور سمجھتا ہے, اٹس ناٹ فار, یہ کل ہے. یہ شکل لے کے جائے گا, یہ ایمان لے کے جائے گا, یہ لباس لے کے جائے گا, نقل کافروں کو لے کر جائے گا, اور وہاں جا کے تو قبر میں جائے گا. بل تنظر نفس, غور کیا تھا اس بات پہ کبھی تو نے کہ قرآن تجھے دعوت کیا دے رہا ہے؟ بل تنظر نفس ماں قدمت, آگے کیا بھیجا ہے تو نے, آگے سے مراد کیا, قبر کے لیے کیا بھیجا ہے. دوشی پڑھ لیں گے سبحان اللہ, قبر کے لیے تو نے کیا بھیجا ہے, What have done for the way. جی ہوں, میں تو ایک چھوٹا سا نسخہ دیا تھا کہ ذکر سے زیادہ کوئی چیز نہیں جو عذاب قبر سے تجھے بچائے. تیری مسجد کے اندر میں صبح بھی ذکر کرایا تھا, شام کو شروع کرایا تھا. Why don't you come there? I'm sorry, Allah ji, because I have to go to work and that's too late and I go there. How can I complete my sleep and this and so many excuses you can give to Allah subhanahu wa ta'ala. Will you accept you this excuse? Honestly tell me. Will you get it? ساری چیزیں قربان ایک نماز پر, کیونکہ اس کی قیمت ایسی ہوگی. ساری دنیا کی دولتیں, دنیا اس سے بڑی دنیا لا کے رکھ دیں گے اس نماز کی قیمت پر, اللہ قبول نہیں کرے گا. کہتا مجھے تو وہ نماز دے دے تو جنت میں چلا جائے گا. بس وہ فجر کی نماز جب میں نے تجھے بلایا تھا, وہ نماز تو مجھے بتا دے کہ تو بھاگتا ہوا ہے, پھر فجر کی نماز میں تو کھڑا ہو گیا تھا. Give me that prayer and go to the Jannah. اللہ تعالیٰ یہ دولت لے لے, یہ دولت, کہتا stop, I want to take anything, accept ہی نہیں ہوگا تھی وہاں کچھ چیز. وہ نماز لے آتی میرے لیے, جس نماز پہ تو سو پڑا تھا, بس اٹھا نہیں تھا. وہ مؤذن نہیں بلا رہا تھا, وہ میں بلا رہا تھا تجھے. وہ نہیں بلا رہا تھا, میں تجھے بلا رہا تھا. خیر من النوم, صلاۃ خیر من النوم. تو کیوں نہیں سمجھا اس بات کو؟ اور تنظر, غور کر اس پر. ٹھیک کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ تب کیا ہوا, حکم کیا آ رہا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کر. جنت میں جانا چاہتے ہیں سب, پکی بات ہے, ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ہم سب جنت کے پکے. بس ایک کام شروع کر دیں, وہ کیا, گناہوں سے بچنا ہے ہم نے. بس گناہ وہ قسم کے ہوتے ہیں, ایک اندر کا گناہ ہے اور ایک باہر کا گناہ ہے. ہاتھوں کو بھی روکیں گے, نگاہوں کو روکیں, مر جائیں آپ نہ دیکھیں کسی غیر محرم کو, نجی کر لیں. استغفار پھر استغفار, اوپر ہو جائے تو استغفار کے پھر نیچے کر لیں. اللہ کہتا ہے آئی لو سچ اے پرسن, میں ایسے آدمی کو بہت پیار کرتا ہوں, گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے. آئی لائک مور دین دا پرسن who is doing a good job and not doing the توبہ. مجھے پسند ہے وہ شخص توبہ کرے, گناہ کرے, توبہ کرے. آئی لائک ہم. نظر اٹھ گئی, استغفر, یہ تو بڑا سا چانس ہے ہمارے لیے دنیا کمانے کا, آخرت کمانے کا. وہی نہیں گھبرائے کہ اگر نظر اٹھ گئی, دیکھا لڑکی حسین, آنکھ کھلی, استغفر اللہ استغفر, پھر دیکھ خوبصورت, پھر دیکھ استغفر اللہ. کہہ رہی ہوں ایک دن آپ کی استغفار جیت جائے گی انشاءاللہ. کچھ تو کرو, اس پہ یقین تو کرو کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو جنتیں نہیں مل جائے گی ہمیں. کریں گے بھائیو,
زبان کو روکنے کی کوشش کرو, غیبت نہ ہو کسی کی. غیبت کا چھوٹا گناہ ہے, پوری ایک آیت اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے, تو غیبت کے لیے. اور کتنی بڑی سزا دی ہے قرآن نے کہ تو اپنے سگے بھائی کا گوشت پکا کے چاپ بنا کے اس کے اسٹیک بنا کے, کیا تو پسند کرے گا اس کو کھانا؟ سگے بھائی کا مردار گوشت. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتا غیبت تو کرے, وہ وہی ہے اس مثل اس کے. کون اللہ کہہ رہا ہے رکو زبان کو, ہو گئی استغفار پڑھو, استغفار کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ میں کبھی نہیں, اب میں نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. اللہ کہتا ٹھیک ہے, پھر اللہ کی رحمت بھی اترتی ہے. فائٹ وتھ یور نفس آل دا ٹائم, کیری آن. گناہ ہو جائے پھر شروع, گناہ ہو جائے, یعنی اس کا ہمارے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا تعلق ہوتا ہے جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے نا, چھوٹا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے, پھر گرتا ہے, روتا ہے, پھر اس نے تجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کھڑا ہو, کھڑا ہوگا پھر چلتا ہے. آخر ایک دن آپ اس کو دیکھیں گے بھاگتا ہو جا رہا ہوگا بہت اونچے طریقے سے, کامیاب ہو جاتا ہے. اور میں آپ بھی تو ایسے سیکھیں چلنا. کیسی چیز کتنی بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں مثال اس بچے سے ہم چیز دے دی کہ تو چل سکتا تھا, بار بار تو نے کوشش کی, آخر تو چلنا شروع ہو گیا, بھاگنا شروع ہو گیا, ایتھلیٹ بن گیا, پلیئر بن گیا, خوب تیز چلتا ہے. کہاں سے شروع ہوا تھا, گرتا تھا, اٹھتا تھا, گرتا تھا. اسی طرح گناہ کر, چھوڑ گن, آخر ایسا ہو جائے گا تو اللہ کا اونچا درجہ ہے کے علاوہ. ہمت کیوں ہارتا ہے, کریں گے بھائیو. تو یہ ہے پرہیزگار بننے کا طریقہ. اندر کی گناہ حسد ہے, کبر ہے, جلن ہے, ریا ہے, ہزاروں قسم کے گناہ ہیں, وہ تو کوئی دیکھ بھی نہیں تھا. دیکھو اللہ والوں کے پاس جو انسان جاتا ہے ان سے نماز سیکھنے, یہ جو گئے تھے حاجی صاحب کے پاس مولانا رشید تھانے جو نماز سیکھنے گئے تھے, رشید گنگی ان سے نماز سیکھنے گئے تھے, وہ تو عالم بھی نہیں تھے, کیوں گئے تھے ان کے پاس؟ ہزاروں کتابیں لکھنے والے کن کے پاس جا رہے ہیں؟ حاجی صاحب کے پاس جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہم تو وہیں سے بنے. مولانا رشید گنگوی کہتے ہیں ہم تو وہیں سے بنے ہیں. ہمارے اکابرین کی ہسٹری ہے نہیں. مولانا رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں کہتے, تھانوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں نہیں کہتے, سہارنپوری کہتے نہیں کہتے. اس سے بڑی مثالیں ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمارے اکابرین ہیں یہ لوگ. کتنے اونچے انسان ہیں جو علم, فقہ, علم سب کچھ رکھتے تھے, تو وہ کیا سیکھنے گئے تھے ان کے پاس؟ کہتے ہم یہی سیکھنے گئے تھے کہ ہم کبر کیسے نکلے, حسد کیسے نکلے. یاد رکھیں اندر کی گناہ جب تک نہیں نکلیں گے جب تک آپ کسی اللہ والے کے پاس نہیں جائیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے. یا اہلنا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اگر تمہیں صحیح پرہیزگار بننا ہے, اندر کی گناہوں کو ختم کرنا, تو جا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ, ورنہ پھر جنتیں تجھے نہیں مل سکتی. اللہ کے بتائے ہوئے فارمولوں پہ آپ نہیں چلیں گے, کبھی سوچی بھی نہ کہ آپ جنت تک پہنچ سکیں. بالکل اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کر دیں, حدیث کے مطابق کر دیں. اس کے لیے یہ حکم دیا ہے ایسی چیز ہوگی, اس کے لیے یہ حکم دیا ہے ایسے ہی کرنا ہوگا, کام ختم ہو جائے. گناہ چھوڑنے کے لیے یہ حکم دیا ہم یہ کریں, اللہ بتاتا ہے صرف سے کہ اب غیبت نہیں نکلی, جھوٹ نہیں نکلا, پھر اس کے لیے تم کام اللہ نے بتایا, بس تمہارا کوئی کام نہیں, جو میں کہوں کر لو. جاؤ کسی اللہ والے کے پاس میں بیٹھنا شروع ہو جاؤ, تم باقی کام میں کروں گا. کہ تم نے میری بات مانی ہے تو پھر میں باقی کام تمہارا کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ بے فکر ہو گیا تھا. مثالیں ہمارے پاس ہیں, ہمارے اکابرین کی مثالیں, بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں. انہوں نے اپنے گناہوں کو اللہ والوں کے پاس جا کے نکالا ہے. وہ نماز سیکھنے تو نہیں گئے تھے نا, فقہ سیکھنے تو ان کے پاس نہیں گئے تھے. ان کی صحبت میں اللہ نے ایسا اثر رکھ دیتے ہیں, ان کے چہروں میں, ان کی گفتگو میں, ان کی باتوں میں اتنا اثر رکھ دیتے ہیں کہ انسان کے گناہ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں.
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس سے بزرگ لکھتے ہیں شعر ہمارے. تاثیر ہی ایسی ان کو بیٹھنے انسان کے دل ہل جاتے ہیں اندر سے. بڑا سا ایک واقعہ مجھے یاد آیا لیکن اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا. تو بہت بہترین حکایت مجھے اس کو یاد آ رہی تھی. تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو ہم سمیٹیں اور سمجھیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے. صاحب ہمارا حکم کیا ہے آپ سنیں. ہم سمیٹتا اپنی گفتگو کو تاکہ ہماری گفتگو ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کیا سنا اور کیا کرنا ہے. تحقیق کرنا میرا مقصد نہیں ہے، نہ کوئی واز کرنا میرا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے اور جو حضرات سن رہے ہیں، یہاں سن رہے ہیں، ٹیلی فون میں سن رہے ہیں، دنیا میں سن رہے ہیں، الحمدللہ ساری دنیا میں بات جاری ہے میری. جہاں جہاں عورتیں مرد سن رہے ہیں اس بات کو غور سے سنیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے جنت لینی ہے نمبر 1. اور جنت لینے کا طریقہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اسی پر چلو. کیا طریقہ بتایا؟ وظیفے میں نہ جاؤ، چلوں میں نہ جاؤ، وہ طریقہ کرو جو اللہ نے بتایا. کیا طریقہ بتایا؟ کہ گناہوں کو چھوڑنا شروع کرو. سب سے پہلے کام ترک گناہ کریں گے آج سے. بس آج سے ہم نے گناہ چھوڑنا شروع کر دیں گے. کوشش میں نے آپ کو بتا دی ہے. ہو جائے پھر چھوڑو، ہو جائے پھر چھوڑو. ہمت نہ ہارو. ان لوگوں نہ بنو گے یا نہیں ہم اب کیا کریں مجبور ہے، یہ کبھی نہیں بخشا جائے گا. جس نے کہنا جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے تو دنیا میں ہے، یہ سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، جی فلاں، یہ آدمی کبھی نہیں بخشا جاتا. چاہے کتنا بڑا گناہ گار ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے، رجوع ہوتا جاتا ہے، وہ بخشا جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے. گناہ کرنے سے نہ گھبراؤ، اپنی رحمت کی، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو. کیوں کیا رو، میں تو کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں تم نے پھینک دیا، اتنی خوبصورت عورتیں بنا دی تم نے، میں کیا کروں؟ شادی بھی نہیں ہو رہی میری، کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے، میں تو لڑکیوں کو دیکھوں کیا کروں. ہزاروں ایکسکیوز پیش کریں اللہ تعالیٰ کے آگے، تو مجھے بچا. روئیں، شادی بھی ہو جائے گی، بچ بھی جائیں گے انشاءاللہ. اس رب کی طرف جاؤ، چلے وظیفے نہ کھینچو. جب بھی کوئی تکلیف ہو کہاں جانا ہے؟ رب کی طرف جانا ہے. ارجعوا رب کا، اللہ کی طرف بھاگ جاؤ. باتیں کرو کہ اللہ تعالیٰ مر گیا ہوں، گناہ ہو جا رہا ہے. اب شادی ہو نہیں تو لڑکی کا خیال آتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں، اور تو کہتا ہے تو جنت نہیں ملے گی تو پھر مجھے چھڑا دے. میں انشاءاللہ اب نہیں کروں گا، وعدہ کرو. پھر آپ چھوڑ دیں اور پھر دیکھ لیجیے، پھر فائٹ کرتے رہے اپنے نفس کے ساتھ. کیا رہی ہوں مانگتے رہیں، فائٹ کرتے رہیں، اس سے نہ تھکیں. کریں گے ایسا؟ گیٹ اٹ. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے ایک چیز پرہیزگار بننے کی. اس کے ساتھ ویپن جو بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس ویپن کو استعمال کرو. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. ویپن ہے آپ کے پاس شیطان کو مارنے کا، تیر ہے. کثرت ذکر کرے، کثرت ذکر. صبح شام جب مجلس ہوتی ہے، صبح بھی ذکر میں بیٹھیں، شام کو بھی آ کے مجلس میں بیٹھیں. دعوت تبلیغ میں جائیں، تعلیم کریں، تعلیم میں بیٹھیں، سب کام کرنے الحمدللہ. نہیں کرنا؟ بات سنیں، علماء کی گفتگو سنیں، اچھی صحبت رکھیں. بہترین چیز ہے. لیکن نیت کیا ہے کہ ہم نے اگر جنت لینی ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اس طرف ڈھیل نہ کریں. میں بولنے لگتا ہوں، میں ٹائم کو خیال نہیں، جب مؤذن صاحب کو دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے اذان ہونے والی ہے ماشاء اللہ، تو ایک دم میں سوچ لیتا ہوں اسٹاپ کر دیتا ہوں. تو میں نے دیکھ لیا ان کو، انشاءاللہ بیٹھے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب ملاقات ابھی ہوگی آپ کی. تو عشاء کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو سب سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کس کو اس حدیث پہ یقین ہے، پڑھنے والے ہیں یا عمل کرنے والے لوگ ہیں. میں دیکھنے والا ہوں جس کو یقین ہوگا کہ سب سے زیادہ بچانے والی کیا چیز ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صادق مصدوق فرما رہے ہیں، ہمارے لیے رحم فرما رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کو قبر کے عذاب سے کون بچائے گا. میں دیکھتا ہوں کہ اب عشاء کے بعد ذکر کریں گے، جس کو اس بات پہ یقین ہے نبی کے، وہ ذکر میں بیٹھے گا. پھر ابھی پتہ لگ جائے گا. تو انشاءاللہ اس کے بعد عشاء کے بعد کیا کریں گے؟ ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے، سب پاس بیٹھے.
وآخر دعوانا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المرسلين طه ياسين ومؤمنين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرازنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.